اچھا جی، صفحہ نمبر 258، آیت نمبر 33۔ صفحہ نمبر 258، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 33۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو، النفس، کسی جان کو، التی، وہ جو، حرم اللہ، حرام کی اللہ تعالیٰ نے، الا، مگر، بالحق، ساتھ حق کے، ومن قتل، اور جو قتل کیا گیا، مظلوماً، مظلوم، فقد، پس تحقیق، جعلنا، ہم نے بنایا ہے، لیولیہ، اس کے ولی کو، سلطانہ، غلبہ دینے والا یا بااختیار، فلا یسرف، پس نہ تم اسراف کرنا، فی القتل، قتل میں، انہ، بے شک وہ، کانا ہے، منصورا، مدد دیا گیا، ولا تقربوا، اور نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا، مگر، باللتی، وہ جو، ہی احسن، وہ اچھا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبلغا، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو، وعوفو، اور پورا کرو، بالعہد، عہد کو، ان العہد، بے شک عہد، کانا ہے، مسئولا، پوچھا جانے والا، وعوفوا الکیل، اور پورا دو، ماپ کو، اذا کلتم، جب تم ماپ کر دو، وازنو، اور وزن کرو، بالقسطاس، ترازو کے ساتھ یا عدل کے ساتھ، المستقیم، سیدھا، ذالک، یہ، خیر، بہتر ہے، واحسن تعویلا، اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی اچھا ہے، ولا تکفو، نہ تم پیچھے چلو، ما لیسا، جو نہیں ہے، لکا، تیرے لیے، بھی، ساتھ اس کے، علم، ان السمع، بے شک کان، والبصر، اور آنکھ، والفؤاد، اور دل، کل اولئک، یہ سب، کانا ہے، عنہ، ان کے بارے میں، مسئولا، سوال کیا جائے گا، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ تم اپنی اولاد کو مت قتل کرو بھوک کے ڈر سے، تو اسی کے آگے جو یہ آیت ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ نہ تم قتل کرو کسی جان کو مگر جس کو اللہ نے حرام قرار کیا، مگر حق کے ساتھ۔ یعنی یہ جو ایک تو وہ پیچھے جو بچوں کا قتل کرتے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کسی مسلمان کو یا مومن کو قتل، ایک ہر انسان کے بعد ذکر کر دیا گیا کہ کسی بھی نفس کو قتل کرنا، گویا کہ حدیث پاک ہے، جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانی کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی زندگی کو بچایا اور اس نے پورے انسانیت کو بچا لیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، وَلَا تَقْرَبُوا، یعنی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، تم مت قتل کرو کسی جان کو، مثلا مگر حق کے ساتھ۔ فرمایا کہ جس قتل کر دیا جان بوجھ کر، وہ جنت میں نہ جائے، ایک شرک کرنے والا اور ایک قتل کرنے والا، وہ جنت میں اندر نہیں جائے گا۔ فرمایا ہاں، الا بالحق، مگر طریقے ہیں، کسی نے بغاوت کر دی اسلامی حکومت کے خلاف تو اس کو تم قتل کر سکتے ہو، یا کسی کے قصاص اس نے قتل کیا، اس کے بدلے کے تم اس کو قتل کر سکتے ہو، یا کوئی آدمی مرتد ہو گیا، تم اسلام سے پھر گیا، تم اس کو قتل کر سکتے ہو، یا شادی شدہ مرد اور عورت زانیہ، تم ان کو
رجم قتل کر سکتے ہو. یعنی یہ طریقے بتا دیے گئے کہ تم اس کی بنا کے اوپر کسی کو قتل کر سکتے ہو. لیکن یہ قتل کرنا ان کو یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم خود ہی اٹھو خود ہی بدلہ لینا شروع کر دو. یہ معاملہ اسلام نے اس کی اجازت دی نہیں. جو قاضی ہے جو وقت حکمران ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پکڑے اور وہ اس کا بدلہ کے ساتھ لے کر تم کو دے اور تم نے پھر اس معاملے کو اس کے سپرد کرنا ہے. وہ قاضی وہ عدالت وہ اس کا فیصلہ کرے گی اور تم نے وہ. لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ سلطانہ وہ جو قتل کیا گیا ہے اللہ نے اس کے لیے جو اس کے ولی ہیں اس کے با اختیار کیا ہے. یعنی اس کو اختیار دے دیا گیا چاہے وہ قاتل کو معاف کر دے چاہے وہ قاتل کو معاف نہ کرے. وہ پورا اس کو بااختیار دیا. یہ نہیں مظلوم ہے تو مظلوم کو اس کو قتل کر دیا گیا اب اس کا والی وارث سے کوئی نہیں ہے. پر میں نہیں جو اس کا والی ہے اس کو اختیار دے دیا گیا کہ تم چاہے اس کو معاف کر دو چاہے تم اس کو سزا اس کی سزا برقرار رکھو. فلا یسرف فی القتل فرمایا کہ تم نے قتل کرنے میں اسراف نہیں کرنا. یعنی جس نے قتل کر دیا اور تم نے اگر اس کو پکڑ لیا گیا ہے یعنی کہ کسی نے قتل کیا تو تم اس کی وجہ سے اس کے بھائیوں کو اس کے اقربا کو اور اس کے رشتہ داروں کو پکڑنا شروع کر دو یا کسی کے اوپر تم قتل کا الزام لگا دو کہ اس نے بھی قتل کیا ہوگا اس نے بھی اشارہ کیا ہوگا. فرمایا یہ کام نہیں کرنا. پھر اگر تم نے اس کو قتل کرنا ہے تو تم نے اس کو اذیت دے کر قتل نہیں کرنا. یہ فلا یسرف فی القتل کہ اس کو جو سزا دینی ہے قصاص کی اس کے اندر تم نے اس کو اذیت نہیں دینی اس کو سزا دے دینی ہے اور نہ تم نے اس کو مسئلہ کرنا ہے کہ تم غصے میں آ کر مسئلہ شروع کر دو. فلا یسرف فی القتل تم نے اسراف نہیں کرنا اس معاملے کے اندر بھی. وہ بھی جان ہے اس نے قتل کیا تم نے اس کو قتل کرنا ہے جو تمہارے اپنا اس کو بدلہ لے لو تمہارا پورا. انہ کان منصورا بے شک وہ ہے مدد کیا گیا. کون؟ ولی جو ولی ہے اس کا. میں تم نے اس کی مدد کرنی ہے. یہ نہیں کہ قاتل طاقتور ہے وہ بڑا بااثر ہے اور تم قاتل کی معاش کرنی شروع کر دو. فرمایا نہیں جس کا قتل کیا گیا ہے جو اس کے پیچھے مدعی کھڑا ہے فرمایا تم نے اس کی مدد کرنی ہے اس کا ساتھ دینا ہے اس کے پیچھے گواہی دینی ہے یا عدالت اس کا ساتھ دے گی گورنمنٹ اس کا ساتھ دے گی وقت حکومت اس کا ساتھ دے گا اس کو ساتھ دینا ہے. یہ نہیں کہ تم یہ کہو جی اب اس نے قتل کر دیا ہے تو وہ تو قتل ہو گیا اب تم اس کو معاف کر دو تم اس کو وہ زور لگانا شروع کر دو. فرمایا یہ کام نہیں ہے. مدد انہ کان منصورا وہ مدد دیا گیا ہے. کون؟ جس کا قتل کیا گیا جو اس کا پیچھے ولی ہے مدعی ہے. فرمایا تم نے اس کی مدد کرنی ہے ہر طرح سے. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی احسن حتی یبلغ اشدہ نہ تم یتیم کے مال کے قریب جاؤ مگر احسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں. یہ یتیم کا ذکر ادھر اپنے اس معاشرے کے اندر کیا گیا تو فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. اتنا بڑا مقام ہے اس کا. اور فرمایا یتیم کا جو مال ہے وہ مت کھاؤ. وہ تم اس کا کھاتے ہو اپنے پیٹ میں آگ کا ایک ایندھن بھرتے ہو اپنے پیٹ کے اندر انگارے بھرتے ہو. اگر تم آگ بھرتے ہو اپنے پیٹ تو یتیم کا مال کھاتے ہو. ہاں اللہ باللہ مگر ایسے طریقے سے بچہ ہے چھوٹا ہے تم اس کا مال ہے جائیداد ہے تم اس کے بھی تمہارے پاس دولت نہیں ہے لیکن تم اس کے مال میں سے جتنا ضرورت ہے تم اتنا استعمال کر سکتے ہو ضرورت مطابق. یہ نہیں کہ تم ہم سب ساتھ اندر پڑھ کے آئے ہیں کہ تم یتیم کا مال کھانا شروع کر دو کہ اس کے بڑا ہونے سے پہلے اس کو مال کو ختم کر دو یا وہ تمہارا وہ چاچا ہے یا تایا ہے وہ ایک ان میں سے فوت ہو گیا اب بچے یتیم ہو گئے اب ان کی پراپرٹی ہے تو پلاٹ ہے کار سمجھنے کے لیے پلاٹ ہے کارنر کا پلاٹ ہے تم جو کارنر کا اپنے پاس رکھ لو جو دوسرا اس کو دے دو یا جو کاروبار کٹھا ہے جو نقد اپنے پاس رکھ لو جو ادھار یتیموں کے کھاتے ڈال دو. یعنی کسی طرح بھی تم نے یتیم کا مال نہیں کھانا. منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ باللہ احسن مگر جو احسن طریقہ ہے کہ تم ان کی کفالت کرتے ہو ان کے اوپر خرچ کرتے ہو اب تم غریب ہو ان کے مال سے استعمال کر سکتے ہو حتی یبلغ اشدہ مگر جب وہ اپنی طاقت کو پہنچ جائیں جوانی کو پہنچ جائیں. جب وہ جوانی کو پہنچ جائیں پھر کیا کرنا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا تم نے ان کو زمانہ ہے ان کی آزمائش کرنی ہے مختلف طریقوں سے. کیا یہ جو اپنی جائیداد ہے اپنا مال کو سنبھالنے کے قابل ہو گئے ہیں
اس قابل ہو گئے ہیں کہ جو مال چھوڑ کر گئے والد اس کو سنبھال سکتے ہیں، ضائع نہیں کریں گے، کسی اور کے ہاتھ میں تو دے دیں گے۔ فرمایا یہ ایسے نہیں کرنا، جب قابل ہو جائے، جوانی کو پہنچ جائے، پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور تم عہد کو پورا کرو، یعنی اللہ کا جو نے عہد کیا کہ ہم اللہ اس رسول کی اطاعت کریں گے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ تم نے یتیموں کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ ان العہد کان مسئولا، اور بے شک جو عہد ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر بندے سے سوال کیا جائے گا، جو تم نے عہد کیا تم نے اس کی پاسداری کی کہ نہیں کی۔ وہ ایک مرد کا ذکر تھا، اگر وہ کوئی عورت ہے، بچی ہے، وہ یتیم ہو گئی ہے تو اس کی بھی تم نے نگرانی کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، اس کی عزت کی، اور اس کی تم نے شادی بھی کرنی ہے، اس کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بچی صاحب جائیداد ہے اور اس کے کفالت کرنے والے ہو، وہ تم اس کے وہ تمہارے زیر کفالت ہے، تو تمہارا جو بچہ سب سے نکما ہے تم اس کی شادی کر دو، غلط ہے، ظلم ہے، نہیں کرنی۔ اگر تم اس کو خود شادی کرنا چاہتے ہو لیکن اس کے مال کی وجہ سے، یہ بھی ظلم ہے، زیادتی ہے۔ ہاں اگر اچھا معاملہ ہے، اور فرمایا اگر تم نے شادی کرنا چاہتے ہو ایک اور اس میں کہ تم اس کو پورا اس کے حق میں دو، جو دیتے ہیں لوگ ایک بندہ کہتا ہے میں اس کو حق میں دیتا ہوں، میں اس کو 10 لاکھ دیتا ہوں یا 15 لاکھ دیتا ہوں یا 5 لاکھ دیتا ہوں، وہ اس قابل ہے لڑکی، تو تم بھی اس کو پورا حق دو اس کا مال۔ یہ نہیں کہ تم اس کو شادی اس لیے کرو کہ اس کے مال جائیداد معاشرے سیکھے، وہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا ایک آدمی نے اپنی کسی اور بچی کو کفالت ہے، زیر کفالت ہے اس کو پالا، پھر صرف اس وجہ سے اس کو شادی کر لی کہ وہ ایک درہم کی مالک تھی، صرف اس وجہ سے، اس میں دلچسپی کوئی نہ تھی۔ میں ایسے مت کرو، شادی کرنی اور بڑی عورتیں ہیں، ایک کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، نکاح کرو، ان کو حق میں دو، اپنا نکاح کرو، لیکن یتیم کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، جس میں ان کا فائدہ ہو، ان کا نقصان نہ ہو، تم نے ویسے کام کرنا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب ماپ کر دو تو فرمایا اذا کلتم، وہ پورا دو، الکیلا ماپ کر، اذا کلتم ماپ کر دو، یعنی جب تم وزن کر دو پھر بھی انصاف سے دو، یعنی ماپ کر دینا، وزن کر کے دینا، اپنے پیمانے کو ٹھیک رکھو، اور جیسے لیتے ہو ویسے دو، پورا دو، اس میں ڈنڈی نہ مارو، کسی کا کمی نہ کرو، کسی کے مال کو کم نہ دو۔ وزنوا بالقسط، عدل کے ساتھ، قسطاس ترازو بھی کہتے ہیں اور عدل بھی کہتے ہیں، عدل کے ساتھ، المستقیم سیدھا، اس میں ڈنڈی مار ضرورت نہیں ہے، سامنے رکھو، سامنے دو، سامنے ماپو، پیچھے کرو نا، اپنے تکڑی اور اپنے معاملات کو، اپنے دل کو بھی صحیح رکھو، جس کے پیسے لیے اس کا پورا مال دو۔ ذالک خیر واحسن تعویلا، یہ پورا مال دینا یہ بہت ہی اچھا ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی اچھا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ ماپ تول پیچھے ہم نے پڑھا، کمی کیا کرتی تھی، پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ پھر تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے ماپ کر لیتے ہو معاف کر دو، وزن کر کے لیتے ہو وزن کر کے دو، کمی بیشی نہیں کرنی، پورا جس کا حق بند ہے اس کو دو۔ کسی کا حق مار کے تم کو ہو کہ میں امیر ہو جاؤں گا، تھوڑا سا کے بچا لوں گا، یہ نہیں، تمہارے اوپر حرام ہے۔ میں جب تم پورا دو گے تو کیا ہوگا، یہ انجام کے اعتبار سے کیا مطلب، تمہاری ایک ساکھ بن جائے گی، تمہارا ایک اعتبار بن جائے گا، تمہارے معاشرے کے اندر ایک مقام بن جائے گا، لوگ کہیں گے وہ بندہ بہت اچھا ہے، وہ بندہ بہت نیک ہے، وہ بندہ پورا دیتا ہے، وہ بندہ صحیح چیز دیتا ہے۔ فرمایا انجام کے اعتبار سے، تعویلا، یہ اس کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، یعنی کیا مطلب، تمہارے کاروبار کے اعتبار سے، تمہاری زندگی کے معاملات کے اعتبار سے لوگ تمہاری تعریفیں کریں گے، تمہاری لوگ وہ تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھیں گے، اچھا گمان رکھیں گے۔ فرمایا یہ بہت ہی اچھا ہے۔ ولا تقف ما ليس لك بعلم، اور نہ تم پیچھے چلو جس کا تم علم نہیں، یعنی کفو کہتے ہیں جو یہ گردن کے پیچھے گدی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی تم کسی کے پیچھے مت چلو، کس کے، ما لیسا لک، جس کا تم علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا، یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، ہر ایک پر سوال کیا جائے گا۔ فرمایا جس کا تجھے علم نہیں ہے، کیوں کسی کا تحفہ لگاتے ہو، کیوں کسی پر بہتان تراشی کرتے ہو، کیوں کسی پر الزام لگاتے ہو، بچ جاؤ۔ جس کا تجھے علم نہیں ہے، ایسے ہی اپنے وہم میں گمان میں کسی کے بارے میں
برا سوچنا، اس کے بعد برا گمان رکھنا، اب باتیں کرنے یہ اس کے معاملات ایسے ہیں، اس کا معاملہ ایسا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، ایسے برے برے گمان رکھنا۔ فرمایا یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ ذالک ولا تکفو، مت چلو کسی کے پیچھے جس کو علم نہیں ہے۔ جب پتہ چل جائے بات، بندہ وزن بات میں ہو پتہ تو پھر ٹھیک ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو ہمیں لگا دینی، بہتان لگا دینا، کسی کے اندر کوئی شے ہے ہی نہیں اس کو عیب ڈھونڈنا منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس کا بھائی کا بنا گوشت کھاتے ہو، اس کے پیچھے تم اس کی برائیاں کرتے ہو۔ فرمایا مت ایسے کام کیا کرو۔ ولا تکفو ما لیس لک، جس کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے مت چلو۔ ایک اور یعنی اپنی ان سما، اپنی سماعت کو، اپنی کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو کھلا رکھو، غور و فکر کرو، دیکھو یہ کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، تو اللہ تو یہ آنکھیں دی ہیں، کان دے، دل دیا ہے، سوچو سمجھو دیکھو۔ اور ایک اور مطلب کہ دین کے معاملے کے اندر آنکھیں بند کر کے تقلید کر لینی، کسی کے پیچھے چل پڑا، تجھے جس کا علم ہی نہیں ہے، تم نے اپنی کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، تو نے غور و فکر کیا، کان سے تو نے سنا اچھی بات کو، آنکھوں سے تو نے پڑھا، دل سے تصدیق کی، تو نے کوشش کی دین کو سیکھنے کی، دین کو پڑھنے کی، تو اللہ تجھے اتنی بصارت دی، اتنا تجھے اللہ علم دیا، اتنا اللہ تجھے طاقت دی، وقت دیا، دولت دی، اور اپنا علم بھی دیا، دنیا بھی دیا، دینی بھی دیا، تم نے کوشش کی پڑھنے کی۔ پھر جس کو تو علم نہیں اس کے پیچھے پڑھتے ہو، فرمایا اللہ تجھ سے پوچھے گا تمہاری تمہارے کان کے بارے کے اندر، تمہارے دل کے بارے کے اندر، اور تمہاری آنکھ کے بارے کے اندر، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کا صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا، حق کیا تھا پہچانا کہ پہچانا، سچ کیا تھا پہچانا کہ پہچانا، اندھیرا کدھر تھا، روشنی کدھر تھی، نور کدھر تھا، اور سنت کدھر تھی، قرآن بدعت کدھر تھی، توحید کدھر تھی، شرک کدھر تھا، تو نے کبھی غور و فکر کیا، تو نے سوچا ہی نہیں، جیسے کسی نے کہہ دیا پیچھے چل پڑا، جیسے کسی نے بتا دیا پیچھے چل پڑا، تو نے نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی نہ اس کو جاننے کی کوشش کی۔ اس کا ایک مطلب اور کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے کان، دل اور آنکھ کے بارے میں سوال کرے گا، صحیح استعمال کرنا ہے اس کا۔ کان وہی سنیں جو اللہ کو پسند ہے، آنکھ وہی دیکھے جو اللہ کو پسند ہے، دل وہی سوچے جو اللہ کو پسند ہے۔ انہ اولئک کانا، یہ سب ہیں چیزیں، انہ مسئولا، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سب سے کے بارے پوچھا جائے گا تم نے ان کا استعمال کیسے کیا، صحیح کیا، غلط کیا۔ یعنی یہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ مدنی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، اور یہ اصول بتائے جائے زندگی گزارنے کے، یہ سنہری اصول ہیں، یہ حکمت کی باتیں ہیں، یہ سنہری موتی ہیں، یہ تم نے ان کو اپنے پلے باندھ کے رکھنا ہے، ان کو پکڑو گے، ان کو پلے باندھو گے، ایک کامیاب معاشرہ قائم ہوگا، ایک بہت ہی اچھا ایک معاشرے کی تشکیل پانی ہے، معاشرے نے لوگوں نے حکومت کرنی ہے مدنی زندگی کے اندر، وہ اس کے لیے تمہارے اتحاد اور محبت اور پیار ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ تم نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے۔ جب تک تمہارے اندر اتحاد نہیں ہوگا، تمہارے اندر یہ صفتیں نہیں ہوگی، اس وقت تک تمہیں وہ محبت اور اخوت اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ سنہری باتیں جو ہمیں بتائی گئی۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو، النفس، کسی جان کو، التی، وہ جو، حرم اللہ، حرام کی اللہ تعالیٰ نے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ومن قتل، اور جو قتل کیا گیا، مظلومہ، مظلوم، فقد، پس تحقیق، جعلنا، ہم نے بنایا ہے، لیولئہ، اس کے ولی کو، سلطانہ، واختیار، فلا، پس نہ، یسرف، اسراف کرنا، فی القتل، قتل کرنے میں، انہو، بے شک وہ، کانا، ہے، منصورہ، مدد کیا گیا، ولا تقربوا، اور نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیمی، یتیم کے مال کے، الا، مگر، باللتی، وہ جو، ہی احسن، وہ اچھا ہے، حتی، یہاں تک کہ، یبلغا، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو،
وَأَوْفُوا اور پورا کرو بالعہد عہد کو ان العہد بے شک عہد کانا ہے مسئولا پوچھا جانے والا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پورا دو ماپ کا اذا کلتم جب تم ماپ کر دو وزنوا اور وزن کرو بالقسطاس ترازو کے ساتھ المستقیم سیدھا سیدھا ذالک یہ خیر خیر ہے واحسن اور اچھا ہے تعویلا انجام کے اعتبار سے ولا تکفو اور نہ تم پیچھے لگو ما لیس لکا جو نہیں ہے تجھے بھی علم ساتھ اس کے علم ان السمع بے شک کان والبصر اور آنکھ والفؤاد اور دل کل اولئک یہ سب کانا ہیں انہو ان کے بارے میں مسئولہ سوال کیا جائے گا صدق اللہ